تو فرمایا پہلا وعدہ فَاذْكُرُونِي، بس تم میرا ذکر کرو. اور یہ کس وقت فرمایا؟ ذوق بھی ہے اور دعوت بھی ہے. یہ اس وقت فرمایا جب رب نے اپنے نبی کی نعت بیان فرمائی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم. مانا کیا ہے کہ اتنی شانوں والا تمہیں نبی دے دیا جس نے تمہیں قرآن بھی دیا، اسلام بھی دیا، رحمان بھی دیا. اب حق بنتا ہے تم اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا. پہلی بات یہ ہے کہ روزانہ اپنے اوپر لازم کر لیں نماز فرض. رب نے تو فرض کی ہوئی ہے نا. خود اپنے ضمیر کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. 5 وقت کی نماز. میں نے کوئی الف نہیں لینا، ان علماء نے کوئی الف نہیں لینا. یاد دانی ہوتی ہے، یاد دانی، ایک دوسرے کو یاد کروانا. ہم بھی آپ کی طرح ہیں، ہم کوئی اور مخلوق نہیں ہیں. کچھ ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں جو انسان کرتا ہے. پابندی کریں نماز پنجگانہ کی. اس میں قرآن کی تلاوت بھی آ جاتی ہے، اس میں تسبیح بھی آ جاتی ہے، اس میں تحلیل بھی آ جاتی ہے، اس میں درود بھی آ جاتا ہے، اس میں سلام بھی آ جاتا ہے، سلام بھی آ جاتا ہے. اور آپ یہاں ایک نقطے کی بات عرض کروں، جو بندہ دن میں 5 مرتبہ نماز نہیں پڑھتا نا، وہ دن میں 5 مرتبہ اپنے والدین کو اور سرکار کی ساری امت کو اپنی دعا سے محروم کرتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نماز کے اختتام پر آپ لوگ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں جی اولاد ہماری جو ہے ہمارے قابو میں نہیں رہی. آپ نماز میں پوری توجہ کے ساتھ التجا کیا کریں، پوری توجہ کے ساتھ. جب نماز مکمل ہو پوری توجہ کے ساتھ اپنی اولاد کو ذہن میں رکھ کے، نماز نہیں ٹوٹے گی نماز نہیں ٹوٹے گی، اپنی اولاد کو ذہن میں رکھ کے التجا کیا کریں. ربنا اغفر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. نمازی بچہ یقیناً وفادار ہوگا، اللہ کا خوف رکھنے والا یقیناً وفادار ہوگا. اور پھر پوری شعوری قوت کے ساتھ یہ دعا مانگے کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے رب مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور سرکار کی ساری امت کو، جمی اہل ایمان کو قیامت کے دن بخش دے. اگر نماز قبول ہوئی تو دعا بھی قبول ہوگی. اگر نماز قبول ہوئی تو پھر ماں باپ کے حق میں دعا بھی قبول ہو جائے گی نا. جب دعا قبول ہوگی تو پھر ماں باپ پر قبر میں عذاب نہیں ہوگا، رب رحمت نازل فرمائے گا. پہلا تقاضا یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. نماز کے ذریعے آپ اسے یاد کریں، وہ آپ کو یاد کرے گا، وہ اپنی شان کے لائق یاد کرے گا. یاد کرنا اس کا کیا ہے کہ جو لوگ فراخی کی حالت میں، اچھی حالت میں، امن کی حالت میں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں، رزق کی فراوانی ہے، گھر بار موجود ہے، اولاد موجود ہے، اور وہ اس کے باوجود اپنے رب کو یاد کرتا ہے. سرکار نے فرمایا جب اسے کوئی تنگی پہنچتی ہے، پھر جب وہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. ہم تو مصیبت پڑتی ہے نا تو تب قطع سے بانٹتے ہیں نا، جب پریشانی ہوتی ہے تو تب ایسا ہوتا ہے. جو اچھی حالت میں اچھی زندگی گزارتے ہوئے رب کو یاد کرتا ہے، جب وہ پریشانی میں ہوتا ہے تو رب بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتے ہیں. یہ وعدہ ہے قرآن میں، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ہم ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، اولیاء اللہ سے دعا کروانے کا یہ فلسفہ ہے. تو اسی پہ بات اگر کروں ذکر کی فضیلت میں تو لمبی ہو جائے گی. ایک تو یہ اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے.